ڈائننگ ٹیبل پر موجود چاروں وجود عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھے اور سب سے زیادہ ندیم سنجیدہ تھا۔ ناظر نے اسے روٹی دی جو اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بھوک نہیں ہے۔ حیدر اور روبا نے ضبط سے سر جھکا لیا۔ کھانے کے بعد اپنے کمروں کا رخ ہوا تو ناظر الگ اور ندیم الگ، اور وہ گہرا سانس لے کر دیکھتے رہ گئے۔ کمرے میں آنے کے بعد روبا نے دروازہ بند کیا اور دونوں کی زبان ایک ساتھ بول پڑی، مجھے بہت کچھ بتانا ہے۔ اپنی بے احتیاطی پر دونوں ہنسے۔ پھر حیدر بولا، پہلے تم بتاؤ۔ وہی کامن مسئلہ، بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اور ندیم بھائی کا وہی ٹپیکل گلہ، بچوں میں پڑھ کر مجھے بھول گئی، گھر کی ہو کر رہ گئی، میری بیوی بھول گئی۔ لمبی سانس کھینچ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حیدر بھی اس کے پاس آ گیا۔ دنیا میں 80% میاں بیوی کا جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے، سچ ہی تو کہہ رہی ہیں نا بھابھی بھی۔ آپ مرد تو بچوں پر توجہ نہیں دیتے، انہیں پالنا پڑھنا سب عورتیں کرتی، پھر گھر کے کام سب کی ذمہ داری وہ اکیلی ہوتی ہے، کیا کیا کرے۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا، تو ان سب میں یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہے جس کا خیال اس نے رکھنا ہے؟ اسے کیوں بھول جاتی ہے؟ بیوی بنا بھول کر ماں بن کر رہ جاتی ہے، شوہر کا خیال رکھے تو وہ بھی اس کا خیال رکھے گا، اس کی مدد کرے گا۔ ان سب میں روبا منہ کھول اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ عورت غلط ہے، مرد کمائی کرتا ہے، مان لیا، محنت کرتا ہے، تو عورت کیا کم محنت کرتی ہے؟ شوہر کے رومال دھونے سے لے کر ان کے والدین کی دوائیوں تک کا خیال اسے رکھنا پڑتا ہے کہ کم کام ہے جو شوہر اپنا بھی تھوم دے۔ شانہ بشانہ چلنا چاہیے، تھوڑا کام خود بھی کر لے۔ باہر محنت کرنا بھی اتنا آسان ہی، محنت کرو، لوگوں کی باتیں سنو، گھر آ کر بیوی کچ کچ تنگ تو آئیں گے نا، یعنی باہر کا کام بھی کرو، گھر آ کر بیوی کے ساتھ کپڑے بھی دھلواؤ۔ حیدر آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ مرد کو بچوں کی پرورش میں استعمال میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہاں تو عورت بھی تو بھول جاتی ہے کہ وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی محبت ہے، کسی کا سکون ہے۔ حیدر نے بیزاری سے کہا، تو یہ سب یاد کرتے وہ بھول جائے کہ وہ ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، ایک گھریلو عورت ہے۔ یہی مسئلہ مردوں کا بات سمجھنے کے بجائے یہ کیا ہے؟ بات پوری کرنے سے پہلے حیدر نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور حصار مضبوط کر لیا۔ نہیں روبا نہیں، ہمیں نہیں لڑنا۔ یار ان کے صلح کرواتے ہم کیوں لڑنے لگے؟ میں لڑنا نہیں چاہتا، میں ہارا تم جیتی، اب سوچو انہیں کیسے منانا ہے۔ مگر روبا اسے سن کر رہی تھی، وہ تو اس کے سینے سے لگے دل کے دھڑکن سن رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ حیدر نے کھینچ کر اسے لگ گیا، انہیں دانت نکال اسے دکھا، آئی لو یو۔ ہاں تم مجھے بتاؤ کہ نازیہ آپی نے تمہیں کیا بتایا؟ پھر میں بتاتا ہوں۔ ہاں انہوں نے بتایا کہ شاہ کی بیداری سے پہلے ان دونوں نے من و من ساری بات ایک دوسرے کو بتائی۔ حیدر تھوڑی پر انگلی پھیر رہا تھا، یہ دل کے غصے میں چند غلط فہمیاں ہیں، یہ باتیں وہ ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ندیم بھائی بات نہیں سنتے۔ حیدر نے اسپاٹ میں سال ہے، ہمیں انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ روبا بھی تھوڑی نیچے ہاتھ رکھ کے سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک دم بولی آئیڈیا۔ حیدر کے اچانک چہرے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ نازی بھابھی، وہ ندیم بھائی نا اسٹور روم میں گئے ہیں، شاید کوئی پرانا سامان ڈھونڈنا چاہتے تھے، ایک بار دیکھ لیں انہیں کہاں ملنا ہے۔ روبا کی چمائی تو نازی چائے بنا رہی تھی، چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسے فلیم کام کی، یہ تھوڑی دیر چائے دیکھ دو۔ روبا نے اسباب میں سہ لایا۔ نازی کے کچن سے جانے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے حیدر کو دیکھا، جس نے تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ ندیم اسٹور روم میں شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے اسے بتایا کہ وہ فٹ بال سے کھیلتا اسٹور روم میں چلا گیا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب نازی اندر آئی۔ ندیم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ندیم نے ایک نظر اسے دیکھا، شاہ کہاں ہے؟ شاہ تو نیچے لان میں کھیل ہے۔ اس کی بات سن کر وہ دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بیچ میں کھڑی تھی، اسے نظروں سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے دروازہ دکھا جو لاک ہو گیا تھا۔ باہر روبا حیدر کو تھمز اپ دکھا رہی تھی جو نیچے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ اسی کا پلان تھا، انہیں ایک روم میں بند کر دیا جائے، ٹیپیکل فلموں والا طریقہ۔ پہلے تو روبا نہیں مانی تھی، پھر سوچا شاید کام کر جائے، انہیں بند کر کے جیسے وہ نیچے، وہاں سے شاہ اوپر کی جانب چل دیا۔ دل پر اس نے توجہ نہیں دیا۔ شاہ جیسے ہی روم کے باہر سے گزرا ڈر گیا، اندر ندیم آوازیں دے رہا تھا، دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ روبا، حیدر، نازی پریشانی سے اسے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کو جھٹک دیا۔ شاہ کچھ دیر آوازیں سننے کے بعد وہ تھوڑا قریب گیا۔ بابا، شاہ کی آواز سن اس سے کچھ سکون ہے۔ شاہ بیٹا، ہم اندر بند ہو گئے ہیں، جاؤ روبا آنٹی کو بلاؤ، انہیں بتاؤ بابا ماما بھی ہیں۔ نازی نے ندیم کو ہٹا کر دروازے پر ہاتھ رکھا، جی ماما کی جان میں یہی ہوں، پلیز روبا آنٹی سے کہو دروازہ کھولے۔ اچھا ماما، اب ڈرو مت،
میں لاتا ہوں انہیں۔ فٹ بال وہیں پھینک کر وہ نیچے آ گیا۔ روبا آنٹی وہ دونوں جو خوشیاں منا رہے تھے شاہ کو جو بھاگتے دیکھ ڈر کے کیا ہوا شاہ؟ روبا آنٹی ماما بابا روم میں بند ہو گئے، انہیں نکالیے نا پلیز۔ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روبا نے افسوس سے حیدر کو دیکھا جو خود بیزار ہو گیا۔ اس کی ضد کرنے پر روبا اس کی مدد کرنے کے لیے اوپر آ گئے تھے۔ روم کھولا تو ندیم دوسری نظر بھی نازی پر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے نازی بھی اس کی فکر کیے بغیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روبا نے حیدر کو تھم ڈاؤن کا اشارہ کیا۔ حیدر آپ کا پلان تو کام نہیں کیا، تو میرا والا ٹرائی کرتے ہیں۔ حیدر نے گور کر اسے دکھا۔ روبا انہیں چوٹ لگ جائے گی، تبھی تو پتہ چلے کہ ندیم بھائی کتنی کیئر کرتا ہے، تبھی تو احساسوں کا پیار وہی ہے۔ روبا یہ رسک ہے، ڈر کے آگے جیتا حیدر۔ اس نے گور کو اسے دکھا۔ وہ سیٹنگ کا اشارہ نہیں دے رہی، چوٹ لگ جائے گی، مگر اس نے سنے بغیر وہ کچن کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھنے کے بہانے حیدر بھی ویل چیئر گھما کر ندیم کے پاس آ گیا تھا، مگر اس کی نظر روبا کے کارنامے کی طرف ہے۔ نازی چائے لے کر باہر آئی تو روبا نے پیر آگے کر جس میں الجھ کر ٹیز زمین بوس ہوگی، مگر نازی سنبھل گئی۔ روبا کا پلان اسے گرانے کا تھا، مگر وہ بچ کر ندیم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹک دیا۔ وہ شرمندہ سے ہو کر ٹوٹے کپس اٹھانے لگی۔ روبا بھی اس سے حیرت پوچھتی مدد کرنے لگی۔ ایک نظر حیدر کو دیکھا جو چور ہنسی ہنس رہا تھا۔ نازی بھابھی آپ کے پاس ہائی ہیلز نہیں ہیں، آپ پہنتی نہیں ہیں۔ اس کے شو ریک کو دیکھتے روبا نے سوال کیا، جس پر اس نے نفی میں سا ہلا دیا۔ مجھے پسند نہیں، مگر ندیم کو چلتی ہے، اس لیے ایک بار پہنتے ان کے لیے، مگر چل نہیں پائے، اس لیے پھر کبھی نہیں پہنی۔ اس کے ساتھ روبا کے دماغ نے نئی حرکات پکا لی تھی۔ ویسے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، مطلب ایسے شاید وہ مان جائے، اگر آپ ان کے لیے کرے تو پہن کر چلنے کی کوشش کرے تو۔ سرسی سے بات کر کے اسے چھوڑ کر چلے گئی۔ نازی کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ جب کافی دیر تک ایسا نہ ہوا تو روبا کا منہ اتر کے وہ دونوں ہی اترا منہ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک نظر مخالف سمت میں جاتے نازی اور ندیم کو دیکھا، پھر ایک فیصلہ کیا۔ حیدر نازی کی طرف مڑ گیا اور روبا ندیم کی طرف۔ نازی دانک پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب حیدر اس کے پاس آیا۔ وہ اسے بہت کم ہی مخاطب کرتا تھا، بھابھی کی بجائے اسے باجی کہنا زیادہ مناسب لگتا تھا۔ جیسے سفیان روبا کو بھابھی نہیں آپ ہی کہتا تھا، کچھ رشتوں کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ دل سے نکلتے ہیں۔ نازی باجی، اس نے حیدر کو دیکھا جو تقریباً نظر جھکائے وہاں موجود تھا۔ جی حیدر بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ مجھے آپ سے ڈاکٹر ندیم کے بارے میں بات کرنی۔ اس کی بات نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ میں جانتا ہوں یہ بات ہمارا کرنا مناسب نہیں ہوگا، آپ دونوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ میں نے ندیم بھائی کے رویے کے بارے میں ان سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا وہ آپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ ان پر توجہ نہیں دیتی، آپ سے شاہ کی والدہ بن کر رہ گئی، ان کی بیوی بھول گئی ہیں، بننا ہاں وہ یہ کہہ دی کہ آپ اپنے کام میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ شاہ پر توجہ ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ شاہ پر زیادہ توجہ دیتی ہے تاکہ وہ اکیلا نہ ہو جائے۔ جب شاہ چھوٹا تھا اسے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، تب آپ بھی اپنے کیریئر کو لے کر پریشان تھے، یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ آپ پر توجہ نہیں دے پائی، مگر انہیں اس بات کا احساس ہے، مگر اب شاہ ان کا اتنا عادی ہو چکا ہے، وہ ان کی جان ہی چھوٹا، اگر آپ بھی شاہ کو خود سے مانوس کرتے تو شاید ان کی کچھ مدد ہوتی، مگر آپ نے خود کو کام میں بیزی کرنا مناسب سمجھا تو انہوں نے شاہ پر مکمل توجہ دینا شروع کر دیا۔ ندیم خاموشی سے سر جھکا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، انہوں نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ وہ آپ سے دور ہے، آپ کی اگنورنس سے دور ہے، انہیں برا لگتا تھا۔ میں مانتا ہوں اس وقت آپ شاہ پر متوجہ تھی، مگر آپ تھوڑا وقت نکال ان کی پرابلم پوچھ سکتی تھی۔ یہ بات انہیں بہت ہرٹ کی، آپ نے ان کی مصروفیت کی وجہ جاننے کی بجائے خاموش ہونا بہتر سمجھا، جبکہ وہ انتظار کرتے کہ آپ ایک بار ان سے کہہ دیں کہ آپ کو اور شاہ زمان کو ان کی ضرورت ہے، وہ لوٹ آتے، مگر آپ نے انہیں چھوڑ کر شاہ کو دیکھنا ضروری سمجھا۔ آپ کی سرکل اور محنت کو دیکھتے انہوں نے کچھ نہیں کہا، آپ تھک جاتے تھے شاہ کے رونے سے آپ کو مسئلہ نہ ہو، اس لیے وہ روم سے چلی گئی۔ آپ نے بھی تو مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک بار بات تو کرتے کہ روم الگ کر لیا۔ آپ کو غصے میں دیکھ کر وہ اس لیے خاموش ہو جاتی کہ آپ پریشان ہیں، اور پریشان نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ آپ نے بھی تو حق سے ایک دفعہ نہیں کہا، مجھے تمہاری ضرورت ایک بار کہنا چاہیے تھا نہ کہ نازی لوٹ اور میں اکیلا ہو گیا ہو سکتا ہے میں منتظر ہوں۔ وہ منتظر تھے آپ کی ہر ناراضگی بلا کر انہوں نے روم سجایا تھا آپ کو سرپرائز دینے کے لیے۔ جس دن اپنی محبت پائی اسی دن کو بھول گئے، اس کے بعد منایا بھی نہیں، صرف سوری کہہ دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ جذبات کھل کر بتانے پڑتے ہیں۔
جذبات کو کھل کر بتائی، انہیں بتائی کہ آپ کی محبت مری نہیں، بس چند غلط فہمیوں کے نیچے دب گئی۔ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ندیم بھائی، ورنہ شاہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ وہ آپ کے طبیعت دیکھتا محسوس کرتا ہے۔ وہ حیدر سے کہتا ہے کہ اس کے پاپا اس کی ماما کو ڈانٹتے ہیں، آپ سے دور دور رہتا ہے، اور یہ بات نازیبہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتی مگر آپ ناراض تھے۔ ندیم کو اب اس کی 2 دن کے بعد ایک کوششیں یاد آئیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی، کوشش کری اپنا غلط فہمی کو دور کرنے کی۔ اس سے پہلے آپ اس رشتے کو کھو دیں۔ بات ختم کر کے وہ بنا اسے دیکھتے چلا گیا تھا۔ روبا نے بھی ایک نظر سر جھکا ندیم کو دکھا، اٹھ گئی۔ ملنے پر حیدر نے مضبوطی سے روبا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہمارے بیچ کبھی غلط فہمیاں نہیں آئیں گی نا؟ وہ پنجو کے بعد اس کے پاس بیٹھے۔ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اگر میں کبھی آپ کی بات نہ سنوں نا تو 2 تھپڑ لگا کر سنا دیجیے گا، غلط فہمی دور کر دیجیے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ روبا نے بھی سکون سے سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ وہ ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے 2 بجے تھے مگر نیند کے نازی کے قریب تک نہیں آ رہی تھی۔ بازو آنکھ پڑھ کے ندیم کے ساتھ یونی کے دن یاد کر رہی تھی۔ ان کی محبت میں سالی تھی۔ ندیم لاکھ چراتے سے مگر نازی کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو نہیں سوچا تھا۔ کلاسز بنک کرنا، ریڈیو باتیں کرنا، لیکس پر بیٹھ کر شرارتیں کرنا۔ حیدر کا ایک ایک لفظ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے سچ میں ندیم کے ساتھ اتنی ناانصافی کر دی۔ ہاں، مجھے تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا ان کے حصے کا جو میں نہیں دے پائی۔ کتنا وقت ہوا؟ 1 سال وقت گزار، اسے منائے بھی نہیں۔ سوری بولنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہوتا، کچھ اور کرنا چاہیے۔ بازو ہٹا کر ایک نظر شاہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اٹھی، الماری کھولی، کپڑے گنگالنے کے بعد اسے مطلوبہ ڈریس مل گئی۔ واش روم سے چینج کیا، نارمل بلاؤز کا، اور پھر ندیم کی ڈلائی ہائی ہیلز پہن کر باہر کی جانب چل دی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ندیم کی انگلیاں تو لیپ ٹاپ پر تھیں مگر سوچ کہیں روبا کی بات پر الی تو اس نے بھی ناراضگی کی ہاں کر دی۔ ایک بار بات تو کرتا، وہ محبت کرتا تھا اس سے۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کی نیم سنہری روشنی میں اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ بلیک شفون کی بیک لیس ساڑی جس کے سفید موتی چمک رہے تھے۔ ندیم بے ساتھ ہی بیٹھ اٹھ گیا۔ ساڑی سنبھالتی وہ بڑی مشکل سے چلتی، اس کے قریب آ رہی تھی۔ جب پیر مڑا وہ گر جاتی مگر جس نے ہاتھ تھاما تھا وہ کیسے گرنے دیتا؟ اس کے مضبوط بازو میں وہ سنبھل کے تھے۔ ندیم نے بیڈ پر بٹھایا، پھر جھک کر اس کے پیروں سے ہیلز نکالی۔ جب پتہ ہے نہیں چلنا آتا تو کیوں پہنتی ہو؟ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے نا؟ اس نے اسے دیکھا۔ مجھے اور بھی بہت کچھ اچھا لگتا ہے تمہارا، مجھے بلا وجہ دیکھنا، مسکرانا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا، میرا سر دبانا، ان سب میں سے بھی کچھ ہو سکتا تھا، ضروری تھا وہ کرنا جس میں میں خود کو تکلیف دینی ہوں۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کرتا، بیٹھ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جا کر اس کے کندھے پر ڈالی۔ اتنی ٹھنڈ میں یہ کیوں پہنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاٹ لگ رہی ہو مگر کولڈ ہو گیا تو؟ محبت سے اس کی ناک دبا کر کہا تو اس کا ضبط جواب دے گا۔ وہ اس کے گلے لگ کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے اس کے گرد مضبوط حساس بنا، آئی ایم سوری ندیم، آئی ایم سوری، میں نے بہت ناانصافی کی آپ کے ساتھ، میں آپ کے مشکل وقت میں ساتھ ہوتے ہوئے آپ کا ساتھ نہیں دے پائی، آئی ایم سوری۔ مجھے صرف شاہ یاد رہا کہ وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے، یہ کیسے بھول گئی؟ وہ بھی تو آپ نہیں دی ہے، میں صرف ماں بن کر رہ گئی، آپ کی شریک حیات نہیں بن پائی۔ آپ کی حیات تو بانٹ لی لیکن آپ کے دکھ سکھ کی شریک نہیں بن پائی، آئی ایم سوری۔ حیدر نے مجھے بتایا آپ کتنے ہرٹ ہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ ہم اس سے الگ ہوئی، کان پکڑ لی۔ سوری سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو اگنور نہیں کروں گی، آپ کے حصے کا وقت آپ کو ضرور دوں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ ندیم نے نرمی سے ہاتھ ہٹائے۔ شاہ وہ سو رہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ دوسرے کمرے سے اسے بھی لے آیا، بیڈ کے درمیان میں اسے لٹا کر کمفرٹر دے کر اس کی جانب مڑا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑا، آئی ایم سوری، مجھے خود کو تب اتنا محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا، روبا نے سے ہی کہا، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، تو میں آواز دے کر بلانا چاہیے تھا کہ میں اکیلا ہوں گے، پر اب نہیں، اب سے کوئی غلط فہمی، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ساتھ رہیں گے، وعدہ کرو تم مجھے دوبارہ نہیں بولو گی، میڈ کو اس کا کام کرنے دو گی، خود کو تھکاؤ گی نہیں، اور میرے ساتھ یہیں اسی کمرے میں رہو گی، شاہ کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ۔ شاہ کی بات پر اس نے آنسو بند کر ندیم کو دیکھا۔ ندیم شاہ اب کو غصہ کرتے دیکھ ڈر گیا ہے، وہ آپ سے دور ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت ہونے دے۔ اس نے مسکرا کر سپا میں سارا لگ گیا، وہ آپ سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے کو محبت سے چھو کر اسے گلے سے لگایا۔ آخر ان کے بیچ غلط فہمی کی دیوار گر گئی تھی، کسی 2 صلح کاروں کی وجہ سے جو خراٹے بڑھے تھے، یہ جانے بغیر کہ کتنا خوب سا منظر رات سمیٹ کے ذیشان آپ کہاں بزی رہتے ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ آج بہت دن بعد سکینہ کی کال ذیشان نے اٹھائی تھی۔ ذیشان کے دل میں اس کے لیے بہت تھا، اس کے لیے کچھ تھا نہیں، وہ تو بس اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر سکینہ شاید امیدیں وابستہ کرتی جا رہی تھی۔
ذیشان نے بیزاری سے فون کو کہا کچھ نہیں یار، ویسے ہی چند دن سے بہت مصروف تھا، تم بتاؤ کیسے گھر والے سب کیسے؟ ذیشان ایک سوال کروں لہجے میں انتہا کی بے بسی معصومیت جس پر اسے حیرت ہوئی۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہ حیدر کے ساتھ جو میں نے کیا اس کا بدلہ تو نہیں لے رہے نا؟ ذیشان نے دلچسپی لیتے پیٹ کے سے ٹیک لگا۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ میں نے جو حیدر کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی، میں ڈر گئی تھی۔ کیسے حیدر جیسے جوان انسان کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، جیسے ڈوبا اٹھا رہی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل نے گیلا کر ہی دیتے جس پر وہ سر جھکا گئی، نہ ان سے بڑھ لکیریں کھینچتے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، دیکھو سکینہ، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتا، تم حیدر سے محبت کرتی تھی یا اس کی حیثیت سے مانوس سی؟ اس کے سوال اسے حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ بتاؤ، وہ خوبصورت تھا ذیشان، بہت وجاہت بڑی شخصیت تھی اس کی، ہر لڑکی کا خواہ بن سکتا تھا وہ، اور مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، اس لیے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اس نے گڑ کا پون کی سکرین کو دیکھا، تمہیں صرف اس کا حسن پیارا تھا، اور جیسے اس میں داغ لگا تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم نے اس سے محبت نہیں کی، روبا نے اس سے محبت کی، اس کی حقیقت سے محبت کی، اور نان سے محبت کی۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے حد کر دی۔ ایک ہفتے بعد حیدر کا آپریشن ہے، جو کامیاب ہو گیا تو حیدر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ویسے ایک خوبصورت وجاہت بڑا ہر لڑکی کا خواب، لیکن اس کی تعبیر روبا کے حصے میں آئے گی۔ تم نہیں، میں نے دیکھا حیدر کی نظر میں روبا کی قدر، اس کے لیے محبت، ادب، احترام، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نے ہیرا کو دیا سکینہ، ہیرا ہے؟ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو سنو، نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، مگر اب تم یہ رشتہ بھی نہیں توڑ سکتی، کیونکہ حیدر کے ساتھ جو تم نے کیا اس کے بعد تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ 2 ماہ بعد ہمارا نکاح ہے، تمام رشتہ داروں میں یہ بات پھیل چکی ہے، تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے میرے سر پر بیٹھ کر میں انتظار کرنے کے، اور میں کبھی نہیں آنے والا۔ سکینہ کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! ذیشان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ایک اور کال میں لائی۔ ہاں ذیشان بات کر رہا ہوں، سنو، ایک لڑکی کو اغوا کرنا ہے، نام سکینہ، آج فوٹو بھیج رہا ہوں، ہاں کل نکالو تو بہتر رہے گا، مجھے نکاح سے انکار کی وجہ مل جائے گی، اور اسے سبق پر اپنی پاک بازی ثابت کرتی رہنا، اور سنو، صرف ڈرانا ہے، ہاتھ بھی لگا تو کاٹ کر پھینک دوں گا تم لوگوں کو۔ فون بیڈ پر اچھالنے کے بعد بیڈ کے سے ٹیکے لگا آنکھیں موند گیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے روبا کو کھویا، تمہیں میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح ڈاکٹر ندیم کے گھر پر باہر سے کم نہیں تھی۔ نازی کی آنکھ کھلی، اپنا سر اس کے سینے پر پایا۔ رات باتیں کرتے محبت میں ڈوبے، کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ذرا سا اڑ کر ندیم کا چہرہ دیکھا، جو سوتے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اٹھ کر جانے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، مت جاؤ نا ندیم، صبح کے 7 بجے ہیں، اٹھ جائیے، ہاسپٹل نہیں جانا آپ کو؟ اس نے کھینچ قبل سال لگا، نہیں، موڈ نہیں ہے۔ نازی نے حیرت سے اس کا خمار سے بڑا چہرہ دیکھا۔ اب کا ہاسپٹل جانے کا منہ نہیں؟ ہاں، نیکسٹ ویک حیدر کا آپریشن ہے، تبھی جاؤں گا، یہ ویک ہم سب پارٹی کریں گے۔ پارٹی؟ اس نے سوتے شاہ کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ندیم، حیدر بھائی اور روبا کتنے اچھے ہیں نا، انہوں نے ہم دونوں کو سمجھا، ہمیں پھر سے ایک کر دیا، ہماری غلطیاں ہمیں جتائیں۔ ندیم نے مسکا میں سر لایا۔ ہاں بس دعا کرو حیدر ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کی لائف بھی نارمل ہو جائے، آمین۔ سفیان جی، روبا بھی اور حیدر بھائی کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے امی کو منا لیا ہمیں ایک کرنے کے لیے۔ رات کے 10 بجے اپنی امی سے چوری زیبو سفیان سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں وہ بہت اچھے، اور اچھو کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، اب بس یہ دعا کہ ان دونوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، حیدر بھائی چلنے لگ جائے، آمین۔ روبا بلا شبہ ایک بہترین فیصلہ تھا حیدر کے لیے، اس نے یہ ثابت بھی کیا، بڑی خدمت، بڑا صبر کیا اس بچی نے، یا اللہ اس کا صبر آئے گا، نہ جانے دینا اس کی زندگی میں اب آسانیاں پیدا فرما، حیدر کو اس تکلیف سے نجات لا۔ میرے مالک مسٹر اینڈ مسز عاشر جائے نماز پر ہاتھ دعا میں اٹھائے بیٹھے تھے۔ ہر طرف روبا اور حیدر کی آسان زندگی کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح حیدر کی آنکھ منہ پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے کھلی تھی۔ انہیں آنکھیں ملتے دیکھا تو روبا کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی۔ یہ صبح صبح مجھے فلمی انداز سے اٹھانا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ پردے کی ڈوری باندھ رہی تھی جب اس کی آواز پر پلٹی، نہیں، صبح صبح کی دھوپ میں شفا ہوتی ہے، ہر بیماری سے نجات کی ایک نئی امید ہوتی، ایک نئی آس، ایک نئے دن آغاز میں چاہتی وہ دھوپ آبار ضرور پڑے، مگر وہ حیدر تھا، منہ پر بلینکٹ لے کر پھر سو گیا، اور وہ بولتی جا رہی، اسے دیکھا اس کی چلنے پر پڑی، بلینکٹ سے کھینچا۔ حیدر اٹھیے، 9 بج کے ہیں، پہلی دفعہ بجے ہیں، پڑھنے دو، 10 بھی بجنے دو۔ انہوں نے پھر بلینکٹ منہ پر لے لی، روبا نے پھر کھینچے، 9:30 بجے تک آ جائیے گا، تو آنے دو، روز آتا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے جارج بش آ ہے۔ دن بہ دن حیدر کو سوتے سے جگانا روبا کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، ٹھیک ہونے کے ساتھ وہ ڈیر بھی ہوتا جا رہا تھا۔ حیدر، آپ نہیں اٹھیں گے تو میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر، مگر اس کے پلٹنے سے پہلے حیدر نے اسے اپنی جانب کھینچا۔
دوبارہ یہ جملہ مت بولنا کہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، جان نکل جاتی ہے میری، ڈر جاتا ہوں میں۔ روپا نے آہستہ سے خود کو اس سے الگ کیا اور گوننے لگی، میرے آئی لو یو کا جواب آپ دیتے نہیں اور جانے سے جان نکلتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وہ کوئی سوال تو نہیں جس کا جواب دوں۔ آپ اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے الفاظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے الفاظ سے زیادہ عمل میں محبت جھلکنی چاہیے۔ جتاتا ہوں آئی لو یو کہنا ضروری ہے؟ انہیں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید ہاں، عمل اپنی جگہ، الفاظ اپنے، ہر کسی کی اپنی ویلیو۔ آپ جیسے نازی بھابھی کے عمل میں ان کی محبت نظر آتی، مگر ندیم بھائی سمجھتے ہیں وہ گلا کرتے ہیں، تو جب تک نازی بھابھی انہیں بتائیں گے نہیں کہ انہیں کیا غلط فہمی ہے تو ندیم بھائی سمجھے گے کیسے؟ سمجھائیں گی کیوں وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ انہیں پتہ کیسے چلا گیا؟ تو وہی بات کر لی، کسی لڑکی نے لڑکے کو آلے ہوئے کہنے کے بجائے اچار بھیج دیا، اور وہ اچار اس کے دوست کا، کہ جب لڑکے نے پوچھا جواب نہیں دیا تو اس نے کہا دیا تو بھیجا تو تھا اچار۔ وہ لڑکا منہ دیکھتا رہ گیا، یعنی تمہارا آئی لو یو میرے دوست کھا گئے، اور وہ کھٹا بھی بہت تھا۔ یہ کیسا اظہار تھا؟ منہ بنا کر کمرے میں بکھرا چھوٹا موٹا سامان اٹھانے لگی۔ جب حیدر کی آواز آئی آئی لو یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وہ بچوں کی طرح ہل ہل کر کاؤنٹ کر رہا تھا، اور وہ حیدر سے منہ کھولے اسے دیکھی تھی، پھر ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس، حیدر نے محبت سے ہاتھ ہٹایا اور پکڑ لیا۔ ابھی کہاں؟ بس ابھی تو ٹرین اسٹیشن سے نکلی ہے، ابھی تو زندگی بھر کا سفر باقی ہے۔ اس سے باہوں میں بڑھتے وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا گیا۔ نازی کے ساتھ کچن میں ندیم نے ادھم مچا ہوا تھا، وہ کام بگاڑ زیادہ رہا تھا۔ آٹا گوندے اس نے پورے کاؤنٹر پر بکھیر دیا تھا، اس سے بھی نازی نے صاف کر کے ٹھیک کیا تھا۔ اس کے بعد آملیٹ کے لیے پیاز کاٹتے وہ رو بھی رہا تھا، وہ بھی نازی کو ہی کاٹنے پر، اور اب وہ انڈے پھینٹ رہا تھا جس میں سے چینٹے کچھ اس کے ایپرن پر پڑ رہے تھے، کچھ کاؤنٹر پر اور کچھ زمین پر۔ نازی نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ ندیم، بیٹر تھوڑا اندر کرے، آدھے سے زیادہ باہر رہے گا تو انڈے کا یہ رائتا تو پھیلے گا نا۔ اسے سکھا کر وہ چولہے کے پاس آئی۔ اس کے بعد پھر وہی حال، یہ نہیں ہو رہا نازی؟ نازی نے اکتا کر اس کا اپنی جانب کیا، ایپرن اتار اس کے ہاتھ سے بیٹر لے کر اسے باہر دھکیل دیا۔ میں کر لوں گی، منہ بناتا وہ شرٹ کے کپ سیدھے کرتا، وہ باہر آ کے جہاں روپا حیدر کو نک کے حوالے کر کے باہر آ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، ندیم کے چاہتی آواز پر اس نے حیرت انگیز نظر سے اسے دیکھا اور جواب دیتے کچن میں آ گئی۔ شکر روپا آپ آ گئی، میری مدد کر دیں، ندیم کیا حال کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے حیرت سے نازی کو دیکھا۔ ندیم بھائی یہاں کچن میں آپ کی مدد کر رہے تھے؟ ہاں، مدد کم، کام بڑھانے زیادہ آگے تھے۔ اس نے خوشی سے اسے کینچ کا سیدھا کیا جو نیچے کیبنٹ سے کچھ نکال تھی، وہ مان گئے۔ اس کے سوال پر مسکا کر سر جھکا کہ کل رات کو منا لیا میں نے، ویسے جیسے انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہائی ہیلز پہن کر اس نے ہی بس اسے دکھا ڈانٹا انہوں نے کہ یہ پہننے کی کیا ضرورت تھی، پر مان کے ساری غلط فہمیاں دور ہوگی۔ تھینک یو تمہارا حیدر بھائی کا۔ انہیں تشکر سے اسے گلے لگا لیا۔